سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، بڑی خبر آ رہی اس وقت، بریکنگ نیوز۔ اس سے پہلے ویسے کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے بیورو چیف سے بھی معلومات لی تھی، مگر جو اس وقت تازہ صورتحال ہے جی، یہ ہے سرگودا کا علاقہ۔ یہاں سے کوئی 16 مائل دور 71 چک جنوبی، جی ہاں، وہاں مسجد جو ہے احمدیہ مسجد، اس کے باہر تحریک لبیک والے اور ختم نبوت والے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد، 800-900 کے قریب لوگ بھی کچھ سے ذرائع سے پتہ چلا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک یہ مسجد جو ہے یہ سیل نہیں کی جائے گی اور اس کے مینار جو ہیں وہ گرائے نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پولیس کی بڑی نفری وہاں پہ موجود ہے اور کسی دوسری جگہ سے بھی پولیس کو بلایا گیا ہے۔ اس وقت تقریباً جو بتایا جا رہا ہے کہ 150 کے قریب پولیس والے بھی وہاں پہ موجود ہے، اور دوسری طرف 700-800-900 بھی کہا جا رہا ہے لوگ جو ہے اس مسجد پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ اس کے علاوہ بھی ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے انہیں گرفتار کیا جائے، لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ آج لوگوں نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی، اور کیونکہ صبح سے حالات خراب تھے، یہ کب نماز پڑھی اور کس نماز کا یہ مطالبہ کر رہے۔ کچھ دن پہلے جمعے والے دن بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا اور ہم نے اس دن آپ کو بتایا تھا۔ اب جناب پنجاب گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، اور 150 صرف پولیس والے وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پولیس کی نفری وہاں پہنچانی چاہیے تھی جو ان کو کنٹرول کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے، جب اس مسجد کے بارے میں انفارمیشن مکمل ہم نے لی آج، تو جو ہمارے معلومات ملی کہ یہ کافی پرانی مسجد ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ شاید، اور یہاں پہ جو پہلے 2 مساجد ہوتی تھی اس گاؤں میں، اور اب یہاں پہ ہیں جی 8 مسجدیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی مسجد ہے۔ پھر پتہ چلا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جو یہاں پہ مولانا صاحب تھے وہ اچھے آدمی تھے، مل جل کر رہتے تھے، لوگ تنگ نہیں کرتے تھے، پورا گاؤں ایک دوسرے کی شادی یا کسی کی خوشی غمی میں ہر ایک میں شریک ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک نئے مولانا صاحب وہاں پہ آئے، انہوں نے آتے ہی احمدیوں سے پہلے دوسرے لوگوں میں بھی فتنہ ڈال دیا، وہابی، سنی، شیعہ، اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ لڑائی جھگڑے کا ماحول جو تھا وہ قائم ہوا۔ پھر جو ہوا وہ یہ کہ وہاں پہ ایک مدرسہ بنا دیا گیا، اور مدرسے کے بعد حالات جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتے گئے۔ پچھلے 3 ماہ سے یا 2 ماہ سے کہہ لیں، حالات وہاں پہ کافی خراب ہیں۔ یہ 71 چک جنوبی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس علاقے کا، ظاہر ہے، کیونکہ جو پہلی خبر دی تھی ہم تو تمام گاؤں کے نام نہیں لیتے، لیکن سرگودا کے حساب سے بتایا گیا تھا کہ علاقہ ہے جس سرگودا کا۔ تو اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک یہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہونے والا ہے یہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ساتھ مسئلے کو حل کرے، مگر آپ نے دیکھا جتنے بھی واقعات ہوئے، پولیس کوشش کرے بھی تو یہ لوگ پھر پولیس کے ساتھ بھی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ مدرسہ بنتا ہے کہ لوگوں کو علم حاصل ہو، لوگوں میں شعور آئے، لوگوں میں عقل آئے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ لیکن جب سے یہاں پہ اس طرح کی جو مدرسے بنے ہیں یا علماء آئے ہیں، اس وقت سے فتنہ اور فساد جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر صحیح علم سیکھا جائے تو آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس اسلامی یا کسی بھی مذہب کا علم اگر آپ کے پاس آ جائے، لیکن کیونکہ پاکستان میں 30,000 مدرسے ہیں
اور وہاں پہ جو علم دیا جاتا ہے اس کا رزلٹ پاکستان میں ہر شہر میں آپ کو مل رہا ہے. کوئی شہر نہیں بچا ہوا ہے جہاں سے آپ کو کوئی ایسی خبر نہ آتی ہو کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. اور پھر جو لڑکے وہاں سے مدرسوں سے باہر آتے ان کے متعلق بھی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کیا حالات پیدا کرتے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں، مگر وہی لوگ فیصلہ کر پائیں گے جن میں شعور، سمجھ، عقل، کیونکہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں عقل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ہدایت متقیوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. مل جل کر رہ رہے. پھر ایک ایسا مولوی وہاں پہ آیا اور اس نے آ کے سب میں دراڑے دار ڈال دی، یہ نہیں کہ احمدیوں میں، دوسرے جو فرقے کے لوگ تھے ان میں بھی. پہلے 2 مساجد تھی، سکون سے رہ رہے تھے. 8 مساجد بنی، سکون تباہ ہو گیا. مدرسہ بنا اور سکون تباہ ہو گیا. شہر پورا بند کیا ہوا ہے. جو بھی گاؤں ہے 4000 پتہ نہیں کتنی آبادی ہے وہاں کی، یہ تو پتہ نہیں ہمیں مکمل طور پر. لیکن جو آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں ذرا غور کیجیے کہ کیا ترقی کی، کس چیز میں ہم نے ترقی کی. آج لوگ دیکھیں ہمیں تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 8 مساجد بن گئی، اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اور دوسری کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے. یہ لوگ جو اکٹھے رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے اور بعد میں مرنے کے بعد بتائیے کیا ہوگا. یہی ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے. اچھا جی، فتنہ جو پھیلا وہ بھی اسی طرح کے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیے گئے. جو نئے مولوی صاحب آئے انہوں نے آ کے بتایا کہ فلاں فرقے کے احمدیوں کے علاوہ بھی انہوں نے بتایا کہ فلاں بھی جو ہیں وہ بھی جہنمی ہے اور صرف ہم لوگ جو ہیں وہی جنتی ہے. اور علماء نے ویسے اعلان کیا ہوا جیسے جنت اور جہنم کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جس جگہ پہ یہ رہتے ہیں اس علاقے کو یہ جہنم بنا دیتے. اس علاقے میں ابھی آپ کو جو میں بتا رہا ہوں اتنی مسرور دنیا ہے، اور یہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، لوگ اس وقت دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ پتہ نہیں میری بھی زندگی یا آپ کی زندگی یا جتنے یہ ہے، پتہ نہیں کسی نے اگلا رمضان دیکھنا بھی ہے یا نہیں دیکھنا. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی. مگر یہ فتنہ اور فساد کا جو موسم آج کل پاکستان میں آیا ہوا ہے، ماحول بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی باتیں بھی ضائع کر دی اور دوسروں کو بھی عبادت کا موقع نہیں دیا. ایک اور بھی چیز ہے، وہاں پہ کئی احمدیوں کو انڈر پریشر بھی کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے. میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہوں گا، مریم صاحبہ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف منسٹر کو، کہ ایسے حالات جہاں پہ ہوں وہاں پہ زیادہ پولیس ہونی چاہیے، اور وہاں پہ بتانا چاہیے آپ کو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ طاقت میں ہے اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اگر آپ ان کے کہنے پہ سارا کچھ کرتے رہے تو کل کو آپ کی گورنمنٹ بھی اسی طرح پھر رخصت ہو جائے گی. پھر آپ ظاہر ہے جب آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ملک کے لیے سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوتے ہیں. یہ جی بریکنگ نیوز ہمیں ملی، یہ 15 منٹ پہلے کی خبر ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہمارا رابطہ ہے وہاں پہ تو ہم آپ کو پھر اور بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.